السلام علیکم دوستو، میں ہوں متین صافی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو صافی ٹی وی میں خوش آمدید۔ صافی ٹی وی کے معزز ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ کو یقیناً حیران کر دے گی، کیونکہ آج ہم یورپ کے ایسے شرمناک حقائق سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جو کہ آپ سے آج تک چھپائی گئی۔ معزز ناظرین گرامی، ایک ایسا وقت بھی تھا جب یورپ میں نہانا کفر سمجھا جاتا تھا، لیکن یورپ کے لوگ نہانے کو کیوں کفر سمجھتے تھے؟ یورپ کی اس بدبو سے کتنے لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے؟ بعد میں ان کی گند کیسے ختم ہو گئی؟ آئیے جانتے ہیں۔ معزز ناظرین، 100 سال پہلے کی بات ہے کہ یورپ میں نہانا کفر سمجھا جاتا تھا۔ یورپ کے لوگوں سے سخت بدبو آتی تھی۔ روس کے بادشاہ کیسر کی جانب سے فرانس کے بادشاہ لوئس 14 کے پاس بھیجے گئے نمائندے نے کہا کہ فرانس کے بادشاہ کی بدبو کسی بھی درندے کی بدبو سے زیادہ متعفن تھی۔ اس کی ایک لونڈی تھی جس کا نام مونٹیا سبام تھا، جو بادشاہ کی بدبو سے بچنے کے لیے اپنے اوپر خوشبو ڈالتی تھی۔ دوسری طرف خود روسی بھی صفائی پسند نہیں تھے۔ مشہور سیاح ابن فضلان نے لکھا ہے کہ روس کا بادشاہ کیسر پیشاب آنے پر مہمانوں کے سامنے ہی کھڑے کھڑے شاہی محل کی دیوار پر پیشاب کرتا تھا۔ چھوٹے اور بڑے پیشاب دونوں کے بعد کوئی استنجا بھی نہیں کرتا تھا۔ ایسی گندی مخلوق میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اندلس میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کرنے والی ملکہ ایزابیلا ساری زندگی میں صرف 2 بار نہائی۔ اس نے مسلمانوں کے بنائے ہوئے تمام حماموں کو گرا دیا۔ اسپین کی بادشاہ فلپ دوم نے اپنے ملک میں نہانے پر مکمل پابندی لگا رکھی تھی۔ اس کی بیٹی ایزابیل دوم نے قسم کھائی تھی کہ شہروں کا معاشرہ ختم ہونے تک داخلی لباس بھی تبدیل نہیں کرے گی، اور معاشرہ ختم ہونے میں 3 سال لگے۔ اسی سبب سے وہ مر گئی۔ یہ ان کی عوام کی نہیں، بادشاہوں اور حکمرانوں کے واقعات ہے جو تاریخ کے سینے میں محفوظ ہے۔ جب ہمارے مسلمان سیاح کتابیں لکھ رہے تھے، جب ہمارے سائنسدان نظام شمسی پر تحقیق کر رہے تھے، ان کے بادشاہ نہانے کو گناہ قرار دے کر لوگوں کو قتل کرتے تھے۔ پھر ہمیں ان کے بادشاہوں جیسے حکمران ملے تو حال دیکھیں۔ جب لندن اور پیرس کی آبادیاں 30 اور 40 ہزار تھے، اس وقت اسلامی شہروں کی آبادیاں 1 ملین ہوا کرتی تھی۔ فرنچ پرفیوم بہت مشہور ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پرفیوم لگائے بغیر پیرس میں گھومنا ممکن نہیں تھا۔ ریڈ ایڈن یورپیوں سے لڑتے ہوئے گلاب کے پھول اپنے نتھوں میں ٹھونس دیتے تھے، کیونکہ یورپیوں کے تلوار سے زیادہ ان کی بدبو تیز ہوتی تھی۔ فرانسیسی مورخ تریبار کہتا ہے کہ ہم یورپ والے مسلمانوں کے مقروض ہیں۔ انہوں نے ہی ہمیں صفائی اور جینے کا ڈنگ سکھایا۔ انہوں نے ہی ہمیں نہانا اور لباس تبدیل کرنا سکھایا۔ جب ہم ننگے دڑنگے ہوتے تھے، اس وقت اپنے کپڑوں کو زمرد، یاقوت اور مرجان سے سجاتے تھے۔ جب یورپی کلیسا نہانے کو کفر قرار دے رہا تھا، اس وقت صرف قرطبہ شہر میں 300 عوامی حمام تھے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ضرور بنی ہوگی، اور مزید ایسے مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے، اور صافی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو بر وقت ہمارے ویڈیوز مل سکے۔ شکریہ، فی امان اللہ۔